FBI نے ٹیکسز جو لگائے ہوئے ہیں, بوڈی چینج گاڑی میں اگر آپ ایک اسپیئر پارٹ کی کوئی چیز لوگے اس پہ بھی ٹیکس دینا ہوگا. مطلب ایک چوری کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا. اس ملک کو تباہ بولتے ہم نے مل کے اپنے اتحادیوں سے مل کے بجٹ تیار کیا ہے. آپ دکھائیں, وہ تو رو رہے ہیں. اپنے عوام کو اپنے نزدیک لائیں, خان کو ریلیز کریں. اور السلام علیکم ناظرین, نون لیگ والے بھائی لوگ اس ویڈیو سے دور رہیں کیونکہ آپ لوگ برداشت نہیں کر سکو گے جو عادل خان نے اس ویڈیو میں باتیں کی ہیں. عادل خان عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کی موجودگی میں کہنے لگے یہ جو 17 سیٹوں والا بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم, اس نے اس ملک کے لیے کیا ہے تو دھاندلی اور لوگوں کا جینے حرام کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. لوگوں کی آنکھوں میں دیکھیں لوگ آپ سے کتنے نفرت کر رہے ہیں. نوکریوں کا اعلان کیا لیکن کسی ایک کو بھی نوکری نہیں دی, اور اتنے نازیبا الفاظ بولے حکومت کو کہ یہاں بیان نہیں کر سکوں گی. میں چاہوں گی آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں. آئے ناظرین, سب سے پہلے یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر بات کریں گے. سلو اتنا زیادہ ہو جائے گا ایک دن ایٹم بم کی طرح پھٹ جائے گا, پھر آپ کے وس سے باہر نکل جائے گا. مت کرو نفرت, مت پھیلاؤ نفرت. ظلم کا ایک انتہا ہوتی ہے. کتنا ظلم کرو گے, کب تک یہ ظلم کرو گے؟ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, یقین کرے کچھ ٹائم بعد جو کوئٹہ ہے وہ کنڈرات بن جائے گا. جو آپ کا خطے میں یہ جنگ جو چھڑ گئی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ جنگ ایران پہ آیا, اور یہ میں آج فلور آف دا ہاؤس میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ جنگ آپ کے پاکستان میں آئے گا. خان کو ریلیز کریں. اور آج واضح ہو گیا, آج واضح ہوا. گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کیوں ٹویٹ نہیں کیا. مطلب یہ واضح, یہ مان رہے, ان کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, اس کا ٹویٹ کا بہت ویلیو ہے. پورے دنیا میں یہ ٹویٹ دیکھا جاتا ہے. یہ واقعی آج انہوں نے تصدیق کیا. یہ رول رہے, خان صاحب کو کہے ٹویٹ کرے. اب جائیں, خان صاحب نے آلریڈی ٹویٹ کیے ہوئے ہیں, اب مت روئیں. وہ میرے لیڈر کی وجہ سے رول رہے کہ آپ کریں, ان کو بولے ٹویٹ کریں. یہ واضح ہو گیا. سی ڈی ڈی والے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آ سکتے, آپ معلومات کریں کتنا انفارمیشن ہمیں دے دیں, ہم خود بس نوٹ کر لیں گے کاغذات میں. کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ اس ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کب تک دھوکہ دیں گے اس عوام کو؟ مت کرو, مت کرو. یہ نفرت سلو اتنا زیادہ ہو جائے گا ایک دن ایٹم بم کی طرح پھٹ جائے گا, پھر آپ کے وس سے باہر نکل جائے گا. مت کرو نفرت, مت پھیلاؤ نفرت. ظلم کا ایک انتہا ہوتی ہے. کتنا ظلم کرو گے, کب تک یہ ظلم کرو گے؟ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو, اس ملک اپنے علاقے کے لیے خدمت کروں, ان کو آگے لے جاؤں, یوتھ کو آگے لے جاؤں, ایجوکیشن میں کام کروں, ہیلتھ میں کام کروں. ایگریکلچر تباہ ہے, ایریگیشن تباہ ہے. آپ بتائیں آپ نے ایگریکلچر اور ایریگیشن میں کیا کیا ہے پاکستان کے لیے؟ کلائمیٹ چینج میں آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے؟ پھر بلوچستان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. میں آپ یقین کریں کچھ ٹائم بعد جو کوئٹہ ہے وہ کنڈرات بن جائے گا. پانی دن بدن ختم ہو رہا ہے, وہاں پہ ڈیمز کا ضرورت ہے, ڈیمز دے نہیں رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ ضروری چیزیں مت تو مجھے ایسا وائنڈ اپ کریں پلیز سر, پلیز. بڑی لمبی لسٹ ہے آپ کی. کر رہے ہیں سر, پلیز. ضروری کچھ باتیں ہیں. اور جو آپ کا خطے میں یہ جنگ جو چھڑ گئی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ جنگ ایران پہ آیا, اور یہ میں آج
فلور آف دا ہاؤس میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ جنگ آپ کے پاکستان میں آئے گا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ہوش کے ناخون لے. اب آج واضح ہو گیا, آج واضح ہوا. گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کیوں ٹویٹ نہیں کیا. مطلب یہ واضح, یہ مان رہے, ان کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, اس کا ٹویٹ کا بہت ویلیو ہے, پورے دنیا میں یہ ٹویٹ دیکھا جاتا ہے. یہ واقعی آج انہوں نے تصدیق کیا, یہ رول رہے. خان صاحب کو کہے ٹویٹ کرے, اب جائیں, خان صاحب نے آلریڈی ٹویٹ کیے ہوئے, اب مت روئیں. وہ میرے لیڈر کی وجہ سے رول رہے کہ آپ کر رہے ہیں, ان کو بولے ٹویٹ کریں. یہ واضح ہو گیا. اور سر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, لاسٹ منٹ وائنڈ اپ کریں پلیز سر, آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں سر, پلیز سر, پلیز. تھینک یو. بہت لمبی لسٹ ہے آپ کے ممبرز کی, کنکلوڈ کریں پلیز. کروں گا, 2 منٹ مجھے دے دیں سر. ہم کب IMF کے بجٹ سے جان چھڑائیں گے؟ ہم کب اس قرضوں سے جان چھڑائیں گے؟ کوئی آپ نے پالیسی بنائی؟ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. آپ نے بلوچستان کے لیے یونیورسٹیز کا کوئی اعلان کیا, آپ نے بلوچستان کے لیے دانش اسکول کا اعلان کیا, آپ نے بلوچستان کے لیے گیس کا اعلان کیا, آپ نے بلوچستان کے لیے الیکٹریسٹی کے لیے اعلان کیا, آپ نے بلوچستان کے لیے کون سا موٹر وے کا اعلان کیا؟ ایک بھی چیز مجھے بجٹ میں دکھائیں, ایک بھی چیز مجھے بجٹ میں دکھائیں. اس دن گیلانی صاحب کا بیٹا کہہ رہے تھے کہ ملتان ٹو کوئٹہ موٹر وے بنائے. گیلانی صاحب, میں آپ کے کہنا چاہتا ہوں, خدا را مت کرے, ہمارے عوام کے آنکھوں میں مٹی مت پھینکے. ناظرین, آپ نے ابھی پوری تقریر سنی, اب فیصلہ آپ خود کریں کہ اس خطاب میں جو باتیں کی گئی ان میں کتنی حقیقت ہے اور ان پر آپ کی کیا رائے ہے. ہمارا مقصد کسی ایک سیاسی جماعت یا شخصیت کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں, بلکہ اہم سیاسی بیانات اور قومی معاملات آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ خود سنیں, سمجھیں اور اپنی رائے قائم کریں. اس تقریر میں کئی اہم موضوعات پر بات کی گئی جن میں عوامی مسائل, بلوچستان کی ترقی, نوجوانوں کا مستقبل, تعلیم, صحت, زراعت, پانی, ڈیمز, ٹیکس, معیشت, IMF اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال شامل ہیں. ساتھ ہی مختلف سیاسی شخصیات اور حکومتی پالیسیوں پر بھی تنقید کی گئی. یہ تمام باتیں پاکستان کی سیاست میں اہم سمجھی جاتی ہیں, اس لیے ان پر عوام کی مختلف آراء بھی سامنے آتی رہی ہیں. اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس تقریر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مسائل بیان کیے گئے وہ واقعی عوام کے مسائل ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان معاملات پر کام کر رہی ہے؟ اپنی رائے مہذب انداز میں ضرور کمنٹ کریں کیونکہ ہر شہری کی رائے اہم ہوتی ہے. ناظرین, اگر بلوچستان کی بات کریں تو وہاں کے عوام کئی برسوں سے پانی, تعلیم, صحت, روزگار, سڑکوں اور بنیادی سہولیات کے حوالے سے مختلف مسائل کی نشاندہی کرتے آئے ہیں. دوسری طرف حکومت کا موقف بھی سامنے آتا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے, اس لیے ضروری ہے کہ ہر خبر اور ہر بیان کو مختلف ذرائع سے بھی دیکھا جائے تاکہ مکمل تصویر سامنے آ سکے. اسی طرح معیشت, مہنگائی اور ٹیکس کے مسائل بھی آج ہر پاکستانی کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں. عام آدمی چاہتا ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں, مہنگائی کم ہو, کاروبار آسان ہو اور نوجوانوں کو بہتر مستقبل ملے. یہی وہ مسائل ہیں جن پر اکثر اسمبلی کے اندر اور باہر بحث ہوتی رہی ہے. ناظرین, سیاست میں اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے, لیکن اختلاف ہمیشہ دلیل, احترام اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے. نفرت, گالم گلوچ اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. ایک مضبوط اور کامیاب معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کی بات سنیں, برداشت کریں, اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, عوام کے مسائل حل ہوں, نوجوانوں کو روزگار ملے, کسان خوشحال ہو, تعلیم اور صحت کے شعبے بہتر ہوں اور ملک آگے بڑھے, تو اس کے لیے سب سے
سے ضروری چیز اتحاد، قانون کی پاسداری اور ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ تک اسمبلی کی کارروائی، اہم سیاسی بیانات، پریس کانفرنسز، ٹاک شوز کی اہم حصے اور قومی معاملات آسان انداز میں پہنچائیں تاکہ آپ کو ایک ہی جگہ پر اہم معلومات مل سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی سیاسی اپڈیٹ اور اہم تقریر اور ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں جو پاکستان کی سیاست اور ملکی حالات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی دوسرے شخص تک اہم معلومات پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ آج کی تقریر کا کون سا حصہ آپ کو سب سے زیادہ اہم لگا۔ کیا آپ اس میں کیے گئے دعووں سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو کسی موضوع پر بنائی جائے؟ ہم آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی تجاویز کے مطابق مزید بہتر اور معلوماتی ویڈیوز بنائیں۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہماری ویڈیو دیکھی اور آخر تک ہمارا ساتھ دیا۔ آپ کی محبت، سپورٹ اور حوصلہ افزائی ہماری اصل طاقت ہے۔ اور مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔